میں دنیا میں کچھ کر کے آگے بھیجتا. کیا؟ یہی کام جو بتائے گئے جن سے میں منہ موڑے رہا. فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ احد نہ عذاب دے گا اس جیسا عذاب دینا کوئی بھی نہ ہوگا. اس دن کسی کا عذاب ایسا عذاب جیسے اللہ عذاب دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ احد اور نہ باندھے گا باندھنا اس کا کوئی ایک، یعنی اس جیسا کوئی باندھنے والا بھی نہ ہوگا. اسی لیے انسان اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا. وہ آتا نا سورۃ فرقان میں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بناتا، اسی راستے پہ چلتا، کوئی نیک کام کر کے آتا. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف انسان کا طرز عمل بتایا گیا کہ تم کرتے کیا ہو. تمہیں نعمتیں اور تکلیفیں دونوں آزمائش کی نہیں، زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے، لیکن انسان ایک امتحان پر ایک طرح اور دوسرے پر دوسری طرح ریئیکٹ کرتا ہے اور اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتا. اور پھر انتہائی بدترین قسم کی بد اخلاقی کا ذکر کیا گیا جو انسانوں کے رویے اور معاملے میں پائی جاتی ہے، اور ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. نمبر 1 یہ کہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اپنے سے مقام اور مرتبے میں کم ہو اپنے سے، چاہے مال میں یا علم میں یا کسی بھی چیز میں، اس کی عزت لازم ہے. ہر ایک کو عزت دینا چاہیے. اور انسان اگر اپنے سے بڑے کی کسی کی عزت کرتا ہے، مثلا ماں باپ کی آپ عزت کرتے ہیں تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، فرض ہے آپ پر. آپ اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں تو لازم ہے. آپ کسی بوڑھے بزرگ کی عزت کرتے ہیں، لازم ہے آپ پر. اور اگر آپ کریں گے تو یہ، اگر نہیں کریں گے تو سبھی کہیں گے کہ یہ دیکھو کیا کرتے. لیکن اصل امتحان کہاں ہوتا ہے انسان کا؟ جب اس کو اپنے سے چھوٹے کی عزت کرنی پڑتی ہے، جب استاد کو اپنے شاگرد کی عزت کرنی پڑے، جب مالدار کو غریب کی عزت کرنی پڑے، جب علم والے کو جاہل کی عزت کرنی پڑے. وہ مشکل وقت ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹا ہی ہے نا. کیسے بچوں کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں اپنے؟ بتائیے ذرا، کیسے بولتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ ہماری ٹون کیا ہوتی ہے اس وقت؟ ہم ان کو عزت کے لائق سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں عزت کے لائق. تو یہاں مراد یہ ہے کہ انسان جب اپنے سے معاشرے میں، رتبے میں، درجے میں کم کو دیکھے تو اس کی عزت کرے، اس کے ساتھ بھی احترام سے پیش آئے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ تزکیہ کون؟ یہ اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ جو تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے اور جو ہمارے رویوں کو پہچانتا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرو گے تو تم اپنے نیک اعمال میں کمی کر رہے ہو. اور کیا؟ سوسائٹی کے ضرورت مند محتاج لوگوں کی خبر گیری کرنی ہوگی. بھوکے، بیمار اور ضرورت مند کی طرف توجہ کرو. لیکن آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے اس کی. تو آخرت میں کام آنے والے یہ کام ہیں. اور پھر تأکلون التراث اکلا لما، حقدار کو اس کا حق دو. کسی کا حق بے وجہ سمیٹ کے مت لے. اور تراث بھی نا سمبل ہے ایک طرح سے، یعنی اصل لفظ بھی ہے وراثت کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمبل بھی. کیسے؟ یعنی مال مفت پر نظر نہ رکھو. اچھا، مال مفت کیا ہے؟ کیا کیا قسمیں مال مفت کی؟ مثلا رشوت، مثلا کسی کا حق مار جانا، اسی طرح لاٹری وغیرہ، یا یہ کہ جو اوور نائٹ امیر ہونے کے ایک خواب ہوتے ہیں لوگوں کے، جوئے میں جیت جائیں یا کوئی اور اسی طرح کے. تو مراد یہ ہے کہ محنت کے عادی بنو، کام کرو، مفت خوری کے عادی نہ بنو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت کم کرو، یعنی سارا جی مال میں ہی مت لگاؤ. یہ 4 کام جو یہاں بتائے گئے ہیں، یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان آخرت کو یاد رکھے. اور جب دل نہ چاہے تو یاد رکھو کہ وہ دن آنے والا ہے. اور پھر اس دن ہوگا کیا؟ اس دن زمین کا حال کیا ہوگا؟ فرشتے کہاں ہوں گے؟ اور سامنے جہنم، جیسے وہ ایک حدیث میں بھی آتا نا کہ انسان کے سامنے جہنم بھڑک رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا، دائیں ہاتھ میں اچھے اعمال، بائیں برے. اس حضرت عدی بن حاتم کو آپ نے کہا تھا کہ تم آگ سے بچنے کی فکر کرو، کھا کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کسی کو کیوں نہ دو. صدقے میں اگر کچھ نہیں تو وہ آدھی کھجور ہی دے کے تو آگ سے بچنے کی فکر کرو. یعنی یہ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ سامنے لے آئی جائے. اور یہ جہنم کن چیزوں سے بھڑکتی ہے؟ ان جرائم سے جن کا ذکر پیچھے کیا گیا، بد اخلاقی سے، کسی کی ضرورت کا خیال نہ کرنے سے، اور ہر وقت مال ہی کے خواب دیکھنے سے، اور مال ہی کے پیچھے دوڑنے سے، اور حرام حلال، جائز ناجائز، اپنا پرا، ہر چیز سمیٹ سماٹ کے. اب یہ جو ہے نا سمیٹ کے کھا جاتے ہو، یہ کیوں کہا گیا سمیٹ کے کھا جاتے ہو؟ مطلب یہ کہ جہاں سے بھی ہاتھ لگے.
جو بھی ذریعہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے، یعنی جو بھی انسان کا جی چاہے بس اس کو اپنے لیے سمیٹتا چلا جائے، چاہے اس کا حق ہے یا نہیں، یعنی ہر ذریعے سے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو یاد رکھو کہ یہ پکڑ کی بات ہوگی، تمہارے لیے وہی ہے جو تمہارا حق ہے اور بس. اور وہاں جا کے انسان کو نصیحت آئے گی اور کہے گا یا اللہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. لیکن وہاں نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نصیحت پکڑنے کا وقت نہیں. وہاں انسان صرف پچھتائے گا کہ کاش میں وہ سمیٹ کے دنیا کے خزانے نہ بھرتا رہتا، یہاں کے لیے کچھ بھیج دیتا. قدمہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بما قدمہ وہ اخر پیچھے پڑ چکے، اپنے جانے سے پہلے آگے بھیج دے. کاش میں اپنے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر انسان کو ایسا پکڑا جائے گا. اور وثاق جو ہوتا ہے نا، رسی ہوتی ہے یعنی جکڑنے کی چیز، اور عام طور پہ قیدیوں کو پیچھے ہاتھ کر کے رسی سے پکا باندھ دیا جاتا تھا. یعنی مجرموں کو جہنم میں زنجیروں میں اس طرح مضبوط باندھا جائے گا کہ وہ ہل نہ سکیں گے، بھاگ نہ سکیں گے، کیونکہ ایسے جرائم لے کر آئے ہوئے ہوں گے. تلاوت. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اس سے واضح بات کوئی ہو سکتی؟ لقول فصل، کھلی باتیں الگ الگ کر کے کیٹیگوریکلی بتا دی گئی ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ کرنا ہوگا. یہ کہتی ہیں کسی کانورٹ نے بتایا تھا کہ مجھے قرآن میں سے اس آیت نے اتنا متاثر کیا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ مجھے اس وجہ سے میں مسلمان ہو گیا کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں. یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ اس کو عزت دو جسے معاشرہ عزت نہیں دیتا. یہ ہے انسان کی اپنی گریٹنس. گریٹ وہ نہیں جو گریٹ کو سلام کرے، گریٹ وہ ہے جو اپنے سے نیچے والے کو سلام کرے اور اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کی طرف توجہ کرے. اور جو شخص یہ کام کرتا رہے پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. یعنی نفس مطمئنہ بننے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ نمبر 1 اپنے سے چھوٹے کی عزت، نمبر 2 ضرورت مند کو کھانا کھلانا، صاحب حق کو اس کا حق دینا، اور مال کی محبت دل سے نکالنا. جس شخص کے دل سے مال کی محبت نکل جائے اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے کہ اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں. بہت سے غم کس لیے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ بہت سی ٹینشنز کس لیے ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹینشن کب ہوتی ہے؟ یہ ٹوٹ گیا ٹینشن، یہ پھٹ گیا ٹینشن، یہ خراب ہو گیا ٹینشن. یعنی سب سے زیادہ ٹینشن اور خوف جو ہیں وہ مالی معاملات میں ہوتے ہیں لوگوں کو. اور جب انسان اس پر اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چیز چلے گی، ہم بھی جانے والے ہیں، اس میں کیا، جو ہونا تھا ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو سکون آتا ہے. جب یہ سوچ بنتی ہے نا کہ دنیا کا مال تھا چلا گیا، نہیں تھا قسمت میں، تو بڑے سے بڑے نقصان پر انسان بے فکر ہو جاتا ہے. لہذا آخر میں انجام بتایا گیا نفس مطمئنہ کا. یا ایتھا النفس المطمئنہ
اے نفس مطمئنہ، نفس روح کو بھی کہتے ہیں، جان کو، اور مطمئنہ کا لفظ جو ہے یہ طوئے میم نون سے ہے. اصل میں یہ باب افعل سے ہے، افعل. اصل میں آپ نے تو 12 ہی باب پڑھے ہیں میرے خیال ہے، 40 باب ہیں تقریباً. 40 پڑھنا چاہتے ہیں، بہت ریئرلی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جو اطمئنہ ہے یہ اس باب سے، الف پہ عین کے بعد حمزہ اور حمزہ کے اوپر زبر اور پھر لام کے اوپر شد، افعل اطمئنہ، اور روٹ اس کا طوئے میم نون ہے. اے نفس مطمئنہ، اصل میں اطمینان کہتے ہیں اس کیفیت کو جو سکون اور ٹھہراؤ کی ہوتی ہے اور مشقت اور کوفت کے بعد حاصل ہوتی ہے. اطمینان کس سکون کا نام ہے؟ جو تکلیف کے بعد حاصل ہوتا ہے، جو مشقت کے بعد آتا ہے انسان کو. اور جو سچا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو قربانی سے ملتا ہے. جیسے کانورٹس ہوتے ہیں نا، تو ان کو قربانی کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ، بلکہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، سب رشتہ دار اور بعض اوقات اپنا مال و دولت، ہر چیز، اور پھر وہ مسلمان ہوتا ہے. تو اس کو جو ایمان نصیب ہوتا ہے وہ مشقت کے بعد ہوتا ہے، تو وہ دل میں ایک اطمینان پیدا کر دیتا ہے. اور ضروری نہیں کہ یہ صرف کانورٹ ہی ہو، کوئی بھی شخص جو شعوری ایمان لائے، جو اپنے فیصلے سے مسلمان ہو کہ جو قرآن کہتا ہے مجھے بس وہ کرنا ہے، تو obviously اس کو قربانیاں دینی پڑیں گی. پھر انسان اپنے نفس کی، اپنے آرام کی، رشتہ داروں کی، بعض اوقات پیاروں کی قربانیاں کرتا ہے. اچھا، وہ جب اللہ کی خاطر کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ کی خاطر آپ کو بعض اوقات مال چھوڑنا پڑتا ہے، بعض اوقات کسی کی نظر کرم چھوڑنی پڑتی، کبھی بہت سی چیزیں انسان کو قربان کرنی پڑتی. تو ایسی صورت میں قربانی کے بعد جو آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے وہ اطمینان ہوتا ہے، اطمینان قلب. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ بہت لمبا سفر کر کے آئے، یا بہت چلے ہو، یا بہت کام کیا، تو پھر کیسی نیند آتی؟ سکون کی نیند آتی نا. تو بالکل اسی طرح اللہ کے راستے میں جب انسان کوئی کام کرتا ہے، اللہ کے لیے تھکتا ہے، تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خاص سکون کی، اطمینان کی. تو ایسے شخص کو کیا کہا گیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن روح، اے پرسکون روح، ارجعی الی ربک، واپس لوٹو اپنے رب کی طرف. کم بیک، واپس آ جاؤ. دنیا میں گئے ہوئے تھے کچھ کرنے، کر لیا تم نے، بہت تھک گئے، اب واپس آؤ، اب آرام کرو آ کے. ارجعی الی ربک. مومن کے لیے آرام کی جگہ جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، مومن کے لیے آرام کی جگہ آخرت ہے. لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے رہتے ہیں. ارجعی الی ربک، پلٹاؤ اپنے رب کی طرف. راضیتن، راضی، یہ راضی سے ہے، راضن، خوش. مرضیہ، پسند کی ہوئی. راضیہ فاعل ہے اور مرضیہ جو مفعول ہے. مرضیہ پسندیدہ، اور مصدر اس کا مرضات ہے. ابتغاء مرضات اللہ پیچھے پڑ چکے آپ، رضامند ہونا، پسند کرنا. اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، جس کے لیے دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور یوسف علیہ السلام نے بھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ان دونوں کے پاس بادشاہتیں تھی. یہ دو پیغمبر وہ ہیں جو بادشاہ بھی تھے، لیکن دونوں نے کیا مانگا؟ صالحین کی صحبت مانگی، نیک لوگوں کا ساتھ مانگا. فادخلی فی عبادی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. دنیا میں تو انسان کو ہر ایک کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، نیک کے ساتھ بھی، بد کے ساتھ بھی، اچھے کے ساتھ بھی، برے کے ساتھ بھی. لیکن موت فیصلہ کر دیتی ہے، اور موت کے بعد انسان جیسا حقیقت میں ہوتا ہے ویسوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، یا علیین میں یا سجین میں. فادخلی فی عبادی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے پسندیدہ مقرب پیاروں میں. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک دعا سکھائی تھی، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نفس کا جو مطمئن ہو، جو ایمان رکھتا ہو تیری ملاقات پر، جو راضی ہو تیری تقدیر پر، اور جو قناعت کرے تیری عطا اور بخشش پر. یعنی جو تو دے اس پر وہ راضی، مطمئن، کنٹینٹ اور پرسکون ہو کہ میرے رب نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا. وہ رب کے فیصلوں سے ناراض نہ ہو، وہ یہ نہ کہے کہ اہانن. تو بات یہ ہے کہ
پوری صورت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو سب سے پہلے کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کے لیے کہا گیا. ایمان نصیب ہوتا ہے انسان کو کائنات میں غور و فکر کر کے، یعنی سچا ایمان، تاریخ کے واقعات پہ غور کر کے، اور پھر حق کو پا کر اس پر عمل کر کے. جتنا جتنا انسان کا عمل بڑھتا ہے اتنا اتنا انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور جس درجے کا ایمان بڑھتا ہے اس درجے کا اطمینان بڑھتا ہے. یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اگر آپ عمل نہ اچھے کریں تو ایمان نہیں بڑھ سکتا، اور اگر ایمان مضبوط نہیں تو اطمینان کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو اصل بات ہے پھر عمل کی، اور عمل صالح میں صرف کرنے کے کام نہیں، کچھ چھوڑنے کے کام بھی ہیں. عمل صالح کچھ کرنے کا نام بھی ہے اور کچھ چھوڑنے کا نام بھی. اور کیا چھوڑنا ہے؟ بد اخلاقی چھوڑنی ہے، خود غرضی چھوڑنی ہے. بد اخلاقی کس میں ہے؟ یتیم کی عزت نہ کرنے میں. خود غرضی کیا ہے؟ مسکین کو کھانا نہ کھلانا. اور بے پرواہی کیا ہے؟ دوسروں کو ان کا حق نہ دینا اور ان کا حق خود سمیٹ کے کھا جانا. اور بے حسی کیا ہے؟ صرف مال کی محبت میں جینا. جب تک انسان ان عیبوں سے نہیں نکلتا تو وہ جنت کا خریدار نہیں بنتا، جنت کے لائق نہیں بنتا. اور پھر جو شخص ان سارے امتحانوں میں پاس ہو جائے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرے، اس کی تیاری کرے، اور جب حق مل جائے اس کو تو ہرگز نہ چھوڑے، خواہ اس کو اپنا نفس کو چلنا پڑے یا کسی اور کو چھوڑنا پڑے، خواہ اس کی زندگی ویران ہو جائے، لیکن اپنی آخرت قربان نہ کرے. ایسا ہی شخص پھر کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، جو آخرت میں جیتا ہے، جو اللہ کی یاد میں جیتا ہے، جو اللہ کی محبت میں جیتا ہے. نفس مطمئنہ. ایسے شخص کے لیے جب موت آتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کو یہی خوشخبری سناتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا، ٹائم اپ، چلو واپس، جہاں سے آئے تھے چلو واپس، ارجعی الی ربک. اور جب اس کو یہ خوشخبری ملتی ہے تو وہ اور جلدی کرتا ہے کہ میں جلدی جاؤں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ یہ تو موت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، یعنی موت کے ذریعے ہی اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور مرنا تو ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا، کیونکہ آپ نے فرمایا جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. اس پر حضرت عائشہ نے یہ کہا تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ فرشتوں کے ذریعے بندے کو جب اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی، یعنی باقاعدہ یہ کلمات ادا کرتے ہیں فرشتے آ کر مرنے والے کے پاس، تو مومن کو موت محبوب ہو جاتی ہے. یعنی اس وقت اس کا دل کیا چاہتا ہے؟ بس میں جلدی پھر اپنے رب کے پاس پہنچوں کیونکہ رب مجھ سے راضی. اور جب کافر کو عذاب اور سزا دی جاتی ہے موت کے وقت تو اس وقت اس کو موت سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسندیدہ نہیں ہوتی، اور پھر وہ مرنا نہیں چاہتا. موت اس کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی، کیونکہ موت کے بعد تو بس اس کی ساری عیش و عشرت ختم، ہمیشہ کے لیے تکلیفوں کا آغاز ہو گیا. تو اس لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کسی کام لگاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں تھکتے ہیں، جسمانی مشقت، ذہنی مشقت اور مسلسل محنت اور کوشش کی حالت میں رہتے ہیں، دنیا میں آرام نصیب نہیں ہوتا، پوری طرح سو نہیں سکتے کیونکہ راتوں کو بھی عبادت ہے اور دن کو بھی، ان لک فی النہار سبحا طویلا، مسلسل کام ہے. تو انسان چین سے کہاں سو سکتا ہے، کہاں آرام کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو آرام کا وقت پھر آخرت ہی ہے نا. لہٰذا ایسے تھکنے والے کو موت کے فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں کہ اب چلو تم آرام کرو. ابو علی سینا کی کتاب شفا ہے، خیام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک خاص باب پر پہنچا تو کتاب بند کر دی اور لوگوں کو وصیت کی اور نماز میں مشغول ہو گیا، اور اس وقت سے کچھ نہ کھایا نہ پیا. عشاء کی نماز کا وقت آ گیا تو عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، اور سجدے میں یہ فکر اس کی زبان پہ تھے کہ اے اللہ جہاں تک ہو سکا میں نے تجھے پہچانا، یعنی غور و فکر کیا. اس صورت میں غور و فکر کی دعوت ہے نا. اس غور و فکر کو میری نجات کا وسیلہ بنا اور مجھے معاف کر دے، اور اسی میں اس کی جان نکل گئی. تو بات یہ ہے کہ ایک انسان جب اطمینان کے ساتھ اپنے کام کرتا رہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام اس کے حصے میں آئے. کل بھی میں بات کر رہی تھی نا کہ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ افلا ينظرون الى الابل، اور اسی طرح اور چیزوں پر بھی غور و فکر، اور پھر انسان کی تخلیق کی بات بھی ہوئی تھی کل. بات یہ کہ خواہ کوئی علم طب پڑھے، کوئی میڈیسن پڑھے، کوئی کیمسٹری پڑھے، کوئی فزکس، کوئی بایولوجی، کچھ بھی پڑھے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھے کیوں پڑھ رہا ہے، مقصد کیا ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد انسانیت کو فائدہ پہنچائے اور ساتھ اللہ کے حق اور بندوں کے حق نہ بھولے. یہ دو چیزیں مسٹ ہیں، دین پڑھے یا دنیا پڑھے. یہ نہیں کہ دین پڑھ کے آپ کو چھٹی مل جائے گی یا دنیا پڑھ کے کچھ بھی کرے. اب بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں نا یہ پوچھنے کے لیے اچھا ڈاکٹر بننا جائز ہے، فلاں جائز ہے یا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی آپ بن رہے ہیں نا، پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ شریعت کی حدود پوری ہوتی ہے.
نمبر 2 یہ کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ مقصد کیا ہے آپ کے کام کرنے کا، اور نمبر 3 یہ ہے کہ آپ اللہ اور بندوں کے حق دے رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کریں، اور اگر نہیں تو اللہ کے حق کی قیمت پر بندوں کو حق دیتے دیتے مت جیئیں کہ انسان دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کے راضیۃً مرضیہ ہی نہ ہو. اس نے اللہ ہی کو راضی نہیں کیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندوں کو راضی کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہرحال اللہ کا حق بندوں کے حق سے پہلے ہے، اور اگر اللہ ہی کو پہچانتے نہیں اور اللہ ہی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تو پھر تو بندوں کی خدمت بھی کیا ہے، ایک شہرت کا ذریعہ ہے، یہ صرف واہ واہ کمانے کا ذریعہ ہے. تو ہر چیز کے پیچھے جو مقصد اور نیت ہے انسان کی وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کے اوپر بحیثیت انسان جو فرائض عائد ہوتے ہیں آپ کے دین کے حوالے سے، ان کو آپ کتنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بندوں کی خدمت میں اتنے لگ جاتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے کہ جی ہم قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. قرآن کو ایز اے ہول لیں، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کریں چیزوں کو. چلیے تلاوت. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دیکھیں کہ نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ. جنت سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا وادخلی فی عبادی. تو عباد الرحمن اور اللہ کے بندے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوں، اللہ کے راستے پہ چلتے ہوں، ان کی صحبت جو ہے وہ انسان کے لیے بہت سے کام آسان کر دیتی ہے. یہ دنیا کی جنت ہے، اور آخرت کی جنت بھی انہی لوگوں کے دم سے پھر آباد ہے. نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا تو آخرت کے راستے بھی آسان ہوں گے، اور وہاں پہنچ کر بھی ان کا ساتھ اچھا لگے گا. اور اگر دنیا میں نیک لوگوں سے دور بھاگتے ہیں ہم تو آخرت میں ان کے ساتھ رہنا کیسے پسند آئے گا. اگر دنیا میں ہمیں لغو باتیں پسند ہیں تو وہاں تو جنت میں دل ہی نہیں لگے گا. کل ہم نے پڑھا تھا نا لا تسمعوا فیہا لاغیہ. لاغیہ کا لفظ جو ہے نا یہ اسم فاعل ہے، لاغی لغو کرنے والا، اور لاغیہ مؤنث ہے، یعنی کسی بک بک کرنے والی سے بک بک نہیں سنو گے. وہاں یہ لفظی معنی بنتا ہے، مبالغے کی طرح ہے. نہیں، عورتوں کا ذکر نہیں ہے اس میں. دیکھیں کہ جو صالحین کی مجلس اور صحبت ہوگی نا وہاں آپ کو لغو بالکل نہیں ملے گا. دنیا میں بھی لغو نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ ان کو دلچسپی نہیں، ان کو بیزاری ہوتی ہے لغو باتوں سے، ایکسٹرا اور فضول اور فالتو باتوں سے، کیونکہ وقت ضائع کرنے والی ہوتی. نہ کسی کی غیبت میں ان کا دل لگتا ہے، نہ کسی کے مذاق اڑا کے دل لگتا ہے، اور نہ ہی فضول باتیں کر کے ان کو کوئی دلچسپی ہوتی. لیکن جب انسان کے اپنے اندر وہ چیز نہیں ہوتی تو پھر انسان کی گفتگو اور کلام کس چیز پر مبنی ہوتا ہے؟ جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. آپ وہی بولتے ہیں جو آپ کے اندر ہوتا ہے. زیادہ دیر آپ اس کو چھپا نہیں سکتے، وہی منہ سے نکلتا ہے، کیونکہ کلام جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. تو پھر جب حقیقی معنوں میں انسان کے اندر نیکی ہو تو وہ پھر لبادہ نہیں اوڑھنا پڑتا، وہ نیچرل ہو جاتا ہے، سب کچھ نیچرل ہو جاتا ہے. وہ ساری بات کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ لبادہ اوڑھ کے سنجیدہ ہو کے ایک تکلف کر کے نیکی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہی وہ موقع ہٹتا تو وہ چادر اتاری اپنی اور شروع ہو گئے اپنی اسی لغویات کے اوپر. اب شکر ہے نکلے وہ لوگ، یا نکلے ہم وہاں سے، اور اب ہم کھل کے باتیں کریں جو ہم کر سکتے ہیں، سکون کا سانس لیتے ہیں کہ اس مصنوعی ماحول سے نکلے. دس از رانگ. دین لبادہ اوڑھنے کا نام نہیں ہے. یو شوڈ بی نیچرل. کہیں بھی ہو آپ، گھر میں ہو، آپ کسی کے ساتھ بھی بات کر رہے ہو، آپ نیچرل انداز میں بات کریں، کیونکہ یہ تو پھر دو رخا پن ہے نا. کہیں بیٹھ کے کچھ بن جائیں، کہیں بیٹھ کے کچھ بن جائیں، وہی رہیں جو آپ ہیں. تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اور سب سے بڑا ہمارا ٹیسٹ کا ہے ہمارے گھر کے اندر، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے جی ان کو تو انٹرسٹ نہیں ہے دین میں، تو ہمیں پھر مجبوری ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے، اصل بات یہ کہ اتنی چھوٹی زندگی نہیں، اتنے تھوڑے دن ہے نا ہمارے پاس کہ ان میں سے بیکار نکالیں گے تو کوئی کارآمد کام کر سکیں گے، اور اگر بیکار سٹفنگ بھری رہی تو پھر مفید کام نہیں کر پائیں گے. تو ایک ایک دن کی سورۃ الفجر کا پیغام یہی ہے، ہر فجر ایک نئی نعمت ہے اور اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر کریں گے تو ہی زندگی کی شام کو یا یہ تو النفس المطمئنہ کی خوشخبری سنیں گے. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے نا جیسے فجر کے وقت انسان اٹھتا ہے، اس کو ایک دن ملا، اس نے اچھے اچھے کام کیے سارا دن، تھکایا خوب اپنے آپ کو، تو پھر کیا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، ایک موت کے منہ میں جاتا ہے تو بستر پہ لیٹتا ہے،
پرسکون ضمیر کے ساتھ، کوئی اسے سلیپنگ پلز کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے دل پہ کوئی بوجھ ہی نہیں. وہ سب کے حق ادا کر کے آیا ہے، وہ سب کی خیر خواہی اور بھلائی کر کے آیا ہے. اب وہ کہیں بھی سو جائے وہ سکون سے سو رہا ہے، کوئی خوف نہیں اس کے دل پر، کوئی پشیمانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، امن میں ہے. اور اسی طرح وہ امن سے مرتا ہے. ہر روز سونے کے وقت کو یاد کریں کہ سونے کا وقت ہمارے دل پہ کیا ہوتا ہے. یہی موت کا تجربہ ہے. اگر سوتے وقت ہمارے دل پہ طرح طرح کی وحشیات ہے تو موت کے وقت بھی پھر وہ جب انسان اس غنودگی میں ہوگا نا تو یہی وحشیات ہی ہوگی اس کے دل پر. اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ اچانک نہیں چیزیں آ کودتی ہم پر، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی، اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانی پڑتی، اپنا جائزہ خود لینا پڑتا ہے جب یہ کیفیت ہوتی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو خوشخبری دی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز یہ آیت یعنی یا ایتھا النفس المطمئنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تو حضرت ابوبکر جو مجلس میں موجود تھے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا اچھا خطاب اور اکرام ہے. آپ نے فرمایا کہ سن لو، فرشتہ موت کے وقت آپ کو یہ خطاب کرے گا، یعنی ان کو یہ خوشخبری دی تھی. تو ابوبکر جیسے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. چلیے غامدی کی آواز میں ایک دفعہ یہ سورت سن لیتے ہیں، سورت الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دیکھیے کہ ایک طرف مال کا ذکر آیا نا کہ تحبون المال حبا جما، اور پھر یہ سب، اور پھر ساتھ ہی دکت الارض دکن دکا، یعنی تم جمع کر رہے ہو، بنا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو کوٹ کے برابر کر دے گا. کیا رہے گا ہاتھ میں؟ سب تو ریت بن جائے گا. میں دنیا میں کچھ کر کے آگے بھیجتا کیا؟ یہی کام جو بتائے گئے جن سے میں منہ موڑے رہا. فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ نہ عذاب دے گا اس جیسا عذاب دینا کوئی بھی نہ ہوگا. اس دن کسی کا عذاب ایسا عذاب جیسے اللہ عذاب دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور نہ باندھے گا باندھنا اس کا کوئی ایک، یعنی
اس جیسا کوئی باندھنے والا بھی نہ ہوگا. اسی لیے انسان اپنے ہاتھوں